ویڈیو السلام چلے علیکم. ویڈیو وعلیکم وعلیکم السلام السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. محترم سامعین و ناظرین و سامعات و ناظرات، ترجمہ قرآن و تفسیر کے درس میں آج کی نشست میں انشاءاللہ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی 61 نمبر آیت سے بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے اور سیکھنے اور قرآنی احکام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، چونکہ مجھے صحیح سے پتہ نہیں ہے کہ اس میں شریک ہونے والے کس درجے کے لوگ ہیں، تو ویسے سب کے لیے مفید رہے گا کہ جب بھی قرآن کریم کا درس سنیں تو ایک چھوٹی سی ڈائری یا کاپی لے کر بیٹھیں، تاکہ شروع میں لغوی تشریح مختصر انداز میں جو بیان کی جائے گی اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے نوٹ کریں ہر کوئی، تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو جائے اور پھر وہ خود سے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پانے لگے. دیکھیے یہاں پر جو آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا، اذ کا ترجمہ ہوتا ہے جب، جس وقت، اور قلنا یہ فعل ماضی ہے قالا یقولو سے، باب نصرہ ینصرو. جو مدرسے کے بچے ہیں پڑھنے والے انہیں معلوم ہے کہ قلنا معنی ہم نے کہا، اور ملائکہ للملائکہ، ملائکہ کے معنی ہے فرشتے، اور یہ ملک کی جمع ہے. اس کا مفرد جو ہوتا ہے ملک، ملک نہیں، ملک کا معنی بادشاہ ہوتا ہے کسرہ کے ساتھ، اور ملک کا معنی فرشتہ، اور اس کی جمع ہے ملائکہ. اسی طریقے سے اس جدو میں نے سجدہ کرو، یہ فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، سجدہ یسجدو سے سجدہ کرو. اور فسجدو، یہ سجدو یہ فعل ماضی ہے، ان لوگوں نے سجدہ کیا. اور آخری لفظ تین کے معنی مٹی کے ہیں. اب میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا، اذ سے پہلے مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اذکر کا لفظ مقدر ہوتا ہے. اذکر مطلب یاد کرو، وَإِذْ قُلْنَا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا، یاد کرو اس وقت کو
جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا تو ان لوگوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور کہا کہ قال اسجد، کیا میں سجدہ کروں گا؟ یہاں پر جو حمزہ ہے، پہلا حمزہ استفہام بولتے اس کو، سوالیہ، کہ کیا میں سجدہ کروں لمن خلقت طینا، اس شخص کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور جو اس میں ابلیس کا واقعہ پیش آیا، یہ قصہ در حقیقت قرآن کریم میں ایک سے زائد جگہوں میں آیا ہے۔ ابھی ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اس سے پہلے یہ آیت سورۃ البقرہ میں اور سورہ اعراف میں، سورۃ الحجر میں یہ قصہ گزر چکا ہے۔ تو یہ قصہ جو ہے یہاں پر چوتھی مرتبہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کا سورہ کہف میں آئے گا، سورہ طہ میں آئے گا، سورہ صاد میں آئے گا۔ گویا کہ 7-8 جگہوں میں اللہ رب العالمین نے اس قصہ کو ذکر کیا ہے۔ اس سے ایک موٹی سی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر، کہ قرآن کریم کا ایک اسلوب یہ ہے، اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ کبھی کبھی ایک بات کو اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس میں جو عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں ان کی اہمیت کو بتلانے کے لیے موقع محل کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے کسی جگہ پر مختصر انداز میں، کسی جگہ پر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگر 7 جگہوں کی آیتوں کو جو قصہ آدم اور ابلیس سے متعلق ہے، اگر ایک جگہ کوئی جمع کر لے اور اس کو پڑھے تو اس کو اس کی تفسیر اور اس کی توضیح زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے جو میں بات بتلانا چاہتا ہوں کہ تفسیر کا ایک قاعدہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں تفسیر کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ اضواء البیان یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے، یہ اسی فن پر لکھی گئی ہے کہ ایک آیت کی تفسیر قرآن کے اندر ہی دوسری جگہ میں جو آیت ہے جس کے ذریعے سے اس آیت کی توضیح ہوتی ہے اس کو جمع کیا گیا اس کے اندر۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سورہ بقرہ میں جو یہ قصہ مذکور ہے اس میں زیادہ تفصیل ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا پہلے، اور فرشتوں سے اس سلسلے میں رائے یا انہیں بتلایا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ قصہ جو سورہ بقرہ میں آیا ہے اس میں زیادہ تفصیل ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سلسلے میں پوری تفصیل بتائی ہے، اور فرشتوں کے سامنے جو اللہ رب العالمین نے یہ مسئلہ پیش کیا اور انہیں بتلایا کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، اور فرشتوں نے کیا جواب دیا وہ پوری تفصیل وہاں پر گزری ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کے نام کے سلسلے میں الہام کے ذریعے سے یا جس وحی کے ذریعے سے
حضرت آدم کو بتلایا اور پھر فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو سب کو اکٹھا کر کے جو ہے سب سے پہلے فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ. تو فرشتوں کو ان چیزوں کے سلسلے میں پتہ نہیں تھا, انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ساری چیزیں بتلا دی, ان چیزوں کے نام بتلا دیے, ان کی خصوصیات کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی. تو وہاں پر علمی برتری حضرت آدم علیہ السلام کی ثابت ہوئی. پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ تم انہیں سجدہ کرو, اور فرشتوں نے فوراً اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کی اور انہوں نے سجدہ کیا. آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز یہاں پر سجدہ کے سلسلے میں وضاحت ضروری ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری شریعت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے, شریعت محمدیہ, اس شریعت کے اندر کسی کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جو سجدہ تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ چیز جائز نہیں رہی. اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ تھا وہ سجدہ احترام, سجدہ عبادت نہیں, سجدہ احترام اور تکریم کے طور پر سجدہ تھا, عبادت کے لیے سجدہ نہیں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ احترام کے لیے بھی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے, اور عبادت کے لیے تو بدرجہ اولا نہیں کر سکتے, کیونکہ سجدہ ایک اہم عبادت ہے اور ساری عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی امت کی عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کریں. تو یہاں پر یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو آخری شریعت ہے اور تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی, قیامت تک باقی رہنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی شریعت, اس کے اندر کسی کے لیے سجدہ کرنا, چاہے وہ سجدہ عبادت کے لیے ہو یا سجدہ بطور احترام و تکریم کے ہو, یہ جائز نہیں ہے. اب آگے بڑھیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ہمارے سامنے جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی, اس میں ابلیس کا کیا کہنا ہے؟ اسجد لمن خلقت طینا, کیا میں ایسی ذات کو یا ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اور جگہوں میں جو آیتیں ہیں اس قصے کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں ہے کہ فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ, ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا. سورہ اعراف کی جو آیت ہے اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کر رہے ہو, کیوں سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو روک رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا, ابلیس نے, کہ انا خیر منہ, کہ میں تو حضرت آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. تو دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین کا جب حکم آیا تو فرشتے نے تو سجدہ کر لیا, رب کے حکم کی تعمیل کر لی اور وہ کامیاب رہے. لیکن جب اللہ کا حکم پانے کے باوجود فرشتوں نے تکبر اور عناد سے, حسد سے کام لیا اور ہٹ دھرمی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی طرف سے عقل دوڑانے لگا اور دلیل دینے لگا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. آگ کی خاصیت ہے اوپر جانا, مٹی کی خاصیت ہے نیچے آنا, میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو یہاں پر
بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین ابلیس سے ناراض ہوا اور اس کو ذلیل اور رسوا کر کے جنت سے نکال کر دنیا کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ سب سے پہلے ابلیس یہ پہلا شخص ہے جو اللہ کا حکم پانے کے باوجود قیاس اور عقل اور اپنی رائے سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا حکم سامنے آنے کے بعد کوئی آدمی اگر ہٹ دھرمی کرے، تکبر کا مظاہرہ کرے، حسد سے کام لے اور قیاس کرے تو یہ بہت ہی مذموم، قابل مذمت عمل ہے، اور اس کا ارتکاب سب سے پہلے کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا۔ تو وہ خسارے میں رہا، جبکہ اللہ کا حکم پا کر فرشتوں نے جب اس کے حکم کی تعمیل کی تو فرشتے کامیاب رہے۔ یہاں اس آیت کریمہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم سامنے آ جائے، جب اللہ رب العالمین کا حکم سامنے آ جائے تو سب سے پہلے بلا چوں چرا رب کے حکم کو تسلیم کرے۔ وہاں پر دلیل کے آ جانے کے بعد، سنت کے واضح ہو جانے کے بعد، قرآن کی آیت کے واضح ہو جانے کے بعد، اللہ کا حکم واضح ہو جانے کے بعد وہاں پر اس کی خلاف ورزی کرنا، مخالفت کرنا، اپنے عقل کو آگے کرنا، مقدم کرنا، یہ شیطان کا عمل ہے، اور مومن کا عمل یہ نہیں ہے، بلکہ مومن کا عمل یہ ہے کہ مومن سر تسلیم خم کرے، جیسے ہی رب کا فیصلہ سنے، جیسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آئے اس پر عمل کرے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سامنے آ جائے تو کسی مومن کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنین کے صفات کے سلسلے میں بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے کہ جب ان کے اندر آپس میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی کتاب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو حکم مانے، فیصل مانے، کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ آئے گا اس کو ہمیں ماننا ہے، اور فیصلہ آنے کے بعد سر تسلیم وَيُسَلِّمُ تسلیما، سر تسلیم خم کرے۔ اور تیسری چیز کہ اس کو قبول کرنے میں دل میں کسی طرح کی کوئی تکلیف محسوس نہ کرے، حرج محسوس نہ کرے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، تین چیزوں کی موجودگی مومن کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے سامنے جب رب کا فیصلہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات ہو، تو اس سلسلے میں ہم کھلے دل کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کریں، اور اس میں بالکل کسی طرح کی کوئی تنگی، کوئی حرج محسوس نہ کریں۔ یہ مومنین کی صفات میں سے ہے۔ میں صرف ایک واقعہ اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا آگے کی آیتوں میں۔ جیسا کہ میں نے یہ بتلایا کہ قرآن کی آیت ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، یعنی اللہ کا حکم ہو، تو اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو مومن یہ ہوتا ہے کہ مومن اس سلسلے میں سوال نہیں کرتا کہ ایسا کیوں کریں گے، ایسا کیوں نہیں کریں گے،
बल्कि मोमिन सर तस्लीम खम करता है, उसको कबूल करता है खुशी खुशी, और उसमें किसी तरह का कोई सवाल नहीं करता। मैं एक वाकये की तरफ आपको इशारा करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। याद कीजिए उस वक्त को, हिजरत का वाकया, हिजरत का वाकया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए कुरैश के कुफार कुरैश ने हर खानदान से एक एक शख्स का इंतखाब करके और उसको जबरदस्त जो है हथियार तलवार दे करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भेजा कि जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलेंगे उन्हें सब मिलकर एक साथ हमला करना है और उनको कत्ल कर देना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से निकले, पूरी तफसील है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप पढ़ें इसको। जो मैं बतलाना चाहता हूं वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर जब अपने घर से निकलते हैं तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर क्या कहते हैं कि मेरे बिस्तर पर सो जाओ, और वही चादर ओढ़ने का हुक्म देते हैं जो चादर ओढ़ के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हुक्म आया तो हजरत अली ने बिल्कुल नहीं पूछा, अपने अक्ल को वहां पर काम में नहीं लाया कि अल्लाह के रसूल आपको कत्ल करने के लिए लोग आए हुए हैं, मैं आपकी चादर को ओढ़ कर सोऊंगा तो आपको जो है कत्ल करने के फिराक में हमें कत्ल कर देंगे। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म था उस हुक्म को बिला चू चरा हजरत अली ने कबूल किया और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ओढ़े हुए हजरत अली सोते रहे। तो ये बहुत बड़ा सबक है कि शरीयत का फैसला जानने के बाद उस पर इतराज करना, अकली घोड़े दौड़ाना, ये शैतान का अमल है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम अक्ल की मुखालफत करता है, इस्लाम में कोई ऐसा काम है ही नहीं जो अक्ल के मुखालिफ हो, लेकिन अक्ल के हुदूद है। अक्ल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़वाबित और उसके उसूल मुकर्रर कर रखे हैं, उनसे आप आगे नहीं जा सकते। यानी जब कुरान की आयत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आपके सामने हो, वहां हो सकता है कि आप अपने अक्ल से सोचें और उसमें सही फैसला ना कर सकें। इसलिए ऐसे मौके पर जो शरीयत का फैसला हो, जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का फैसला हो, जो अल्लाह का फैसला हो, उसको कबूल करना यही मोमिनीन की पहचान, मुस्लिम की पहचान और मोमिनीन की सिफात में से है। देखिए उसके बरखिलाफ फिर इब्लीस ने इनकार किया और उन्होंने कहा अस्जुदु लिमन खलक़त तीना। आयत पर मैं लौट रहा हूं कि इब्लीस ने कहा कि क्या मैं सजदा करूं उस शख्स को जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है। इब्लीस के बारे में थोड़ी सी वजाहत शायद आप लोगों को पता हो, क्योंकि इससे पहले वाकया गुजर चुका है। इब्लीस ये अबुल जिन है, यानी ये मलाइका में से नहीं था, फरिश्तों में से ये नहीं था, फरिश्तों के साथ ये रहता था, फरिश्तों जैसा काम करता था, फरिश्तों के हुक्म में था। इसलिए जब फरिश्तों को हुक्म हुआ तो उसके लिए उसे भी सजदा करना जरूरी था। तो ये जिनों के जो अब है, बाप है, ये इब्लीस है। और देखिए एक लफ्ज शैतान का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तो इब्लीस के लिए शैतान का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। और इब्लीस की जो औलाद है ये जिन है। जिन में से सब लोग शैतान नहीं है। जो लोग मुतमर्रिद सरकश है, जो राह हक से, यानी उनमें से जो लोग राह हक पर आ गए हैं, क्योंकि उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत का हुक्म दिया है, तो उनमें से जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील कर लिया और दुरुस्त रास्ते को इख्तियार कर लिया, सरकशी को छोड़ दिया, उनको हम शैतान नहीं कहेंगे, बल्कि जो इंसानों को भटकाने के फिराक में रहते हैं, राह हक से दूर करने के हक में रहते हैं, और इंसानों के दरमियान
لڑائی جھگڑا اور جو گمراہی کے راستے کو پھیلاتا ہے وہ شیطان ہے. اور یہ عام طور پر یہ جن کی اولاد میں سے ہوتے ہیں سب، لیکن انسان کی اولاد میں سے بھی جو ایسی صفات کے حامل ہو انہیں بھی شیطان کا لفظ انسان کی اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس لیے بولا جاتا ہے کہ شیاطین الانس والجن، انسان اور جنوں میں سے جو شیطان ہے، یعنی جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے اور سرکشی کرنے والے لوگ ہیں. فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. دیکھیے، ایک تو شیطان نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کی. آگے دیکھیے، آگے شیطان کیا کہنے لگا کہ ارائیتک، اس کا ترجمہ ہے کہ تو جان لے. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تو مجھے بتلا، تو کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں تو جان لے. یعنی شیطان ابلیس اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ھذا الذی کرمتا، کرمتا مطلب تکریم کی، تو نے عزت بخشی، علیہ مجھ پر، لئن اخرتنی، لئن میں اگر، اخرتنی یعنی اگر تو نے مجھے مہلت دے دی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا. لأحتنکن، لأحتنکن کا معنی ہے مائل کرنا، گمراہ کر دینا، غلبہ پا لینا. یہ سارے معنی ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اسی طریقے سے طبری نے ذکر کیا ہے. اور آخر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ سارے معانی جو ہے متقارب ہے، ایک دوسرے سے قریب ہے، اور سب یہاں پر فٹ ہو سکتے ہیں. کہ ترجمہ دیکھیے کہ ابلیس نے کہا، ابلیس کہنے لگا کہ تو جان لے کہ ھذا الذی کرمت علیہ، یہ شخص یعنی حضرت آدم کو تو نے جو مجھ پر بزرگی عطا کی، مجھ پر فضیلت دی، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، جان لے کہ تو اگر مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، لأحتنکن ذریتہ، تو میں اس کی ذریت کو، ذریت مطلب اولاد، نسل، میں اس کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا، الا قلیلا، سوائے تھوڑے لوگوں کے. دیکھیے، شیطان یہاں پہ دعویٰ کر رہا ہے، مخالفت کیا ایک جرم، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اے اللہ، اگر اس شخص کو تو نے مجھ پر جو ہے بڑھوتری عطا کی، فضیلت عطا کی، تکریم کی اس شخص کی مجھ سے زیادہ، حالانکہ میں اگر مجھے قیامت کے دن تک مہلت مل جائے تو میں اس کی ساری اولاد کو، میں اس کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا، سوائے کچھ لوگوں کے، سوائے تھوڑے لوگوں کے. اللہ رب العالمین کے سامنے جب اس نے دعویٰ کیا تو اللہ رب العالمین نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کیا، قال اذهب، قال اذهب، قال اذهب، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاؤ، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو. اذهب یعنی جاؤ، یعنی امض فی عملک، اپنے کام میں جو تم کرنا چاہتے ہو کرو. فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، بنی آدم میں سے فمن تبعک، جو شخص بھی، تبعک جو شخص بھی تمہاری پیروی کرے گا، تبع مانے پیروی کرنا، تبعک تمہاری پیروی کرے گا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو،
بنی آدم میں سے جو بھی تمہاری پیروی کرے گا فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جو بھی پیروی کرے گا تو تم سارے لوگوں کا بدلہ پورا پورا بدلہ ہوگا، دیا جائے گا، اور وہ بدلہ جہنم کی صورت میں۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر اب میں دہراتا ہوں اس کو انشاءاللہ۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَاسْتَفْزِزْ، وَاسْتَفْزِزْ، استفزز یہ فعل امر ہے، اور تو بہکا دے، ڈر دکھلا کر، جسے چاہے تو بہلا دے، من استطاعت، جسے تو بہلا سکے، منہم، ان لوگوں میں سے، یعنی بنی آدم میں سے۔ میں ابھی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، پھر اس کو دہراؤں گا انشاءاللہ، آپ غور سے سنیے۔ بے صوت کا، بنی آدم میں سے جسے چاہے تو بہلا دے، بہکا دے، بے صوت کا، اپنی آواز سے۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ مفسرین نے شیطان کی آواز میں مختلف اقوال ذکر کیے۔ اس میں سے کسی نے کہا کہ گانے بجانے کی آواز ہے، لہو و لعب کی آواز ہے۔ بعض مفسرین نے آخر میں جا کر یہ کہا کہ ہر وہ آواز، چاہے موسیقی کی آواز ہو، چاہے گانے کی آواز ہو، چاہے کھیل کود کی آواز ہو، چاہے رقص و سور کی مجلسوں میں جو آوازیں ہوتی ہیں، گانے کی آوازیں ہوتی ہیں، وہ آواز ہو، کوئی بھی آواز ہو، جو آواز انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کرے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کرے، وہ مراد ہے، یہ شیطان کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ بنی آدم میں سے جسے تم بہلا سکو، بہکا سکو اپنی آواز سے، انہیں تم بہکاؤ۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اجلب علیہم کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر لینا، ہر طرف، ہر جانب سے، کسی کے خلاف اپنی لشکر کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ چہار جانب سے کسی کو گھیر لینا، اس کو بولتے ہیں کہ اجلب علیہ۔ یہاں پر ہے وہ اجلب علیہم بخیل کا، خیل بنے گھوڑا، اور اس میں جو سواری، جو سوار ہوتا ہے اس کو بھی اسی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، اور رجل جو پیدل چلنے والے ہیں، یہ راجل کی جمع ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ اجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور تم اپنی لشکر کے ساتھ، جو لشکر سوار ہو یا پیادے ہوں، سب کو لے کر تم ان کو گھیر لو، بنی آدم میں سے جن کو تم گھیر سکو۔ دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین شیطان کے دعوے کا اور شیطان کی ہٹ دھرمی کا اللہ رب العالمین خاص انداز میں جواب دے رہا۔ آگے واضح ہوگا آپ کے لیے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اگر یہ کر سکو کہ تم ان کے مال میں، ان کی اولاد میں شریک ہو جاؤ، تب شریک بھی ہو جاؤ۔ وَعِدْهُمْ، اور تم انہیں جھوٹے جھوٹے وعدے بھی دو، ان سے وعدے کرو۔ شیطان یہ وعدے دلاتا ہے کہ ایسا کرو، آرام کرو، تمہاری جو ہے ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کرو، اس سے تم کو نقصان نہیں ہوگا، اس طرح کے شیطان کے جھوٹے وعدے۔ آگے اللہ رب العالمین کہا کہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، کہ شیطان کے جو بھی وعدے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف دھوکے ہوتے ہیں، فریب کے وعدے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے جب شیطان نے یہ چیلنج کیا کہ اللہ تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، میں بنی آدم میں سے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ رب العالمین نے کہا
کہ جاؤ تم اپنا کام کرو، لیکن یہ جان لو کہ تم سارے لوگوں کا بدلہ دیا ہوگا، پورا پورا بدلہ، اور وہ ہوگا جہنم۔ اگر تم سے ہو سکے تو تم اپنی آواز سے اپنے لشکر کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ ان کو گھیر لو اور ان کے مال میں، ان کی اولاد میں شریک ہو جاؤ، انہیں جھوٹے وعدے دلاؤ۔ اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو اس قول کا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ اس کو جو ہے رہنمائی کی جا رہی ہے کہ تم ایسا کرو، بلکہ اس کا ایک خاص اسلوب ہے کہ تم ابھی جو کہہ رہے ہو یہ کرو، لیکن تمہارا جو بدلہ ہے اس پر غور کرنا ذرا، کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ تم کر رہے ہو نا، کرو، لیکن اپنا انجام سوچ لو کیا ہوگا۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جس طرح سے بنی آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کی جو ہے سوچ رہے ہو کرو، لیکن تمہارا بدلہ ہوگا، تم سے پورا پورا بدلہ لیا جائے گا، اور تمہاری باتوں میں جو آئے گا اس کو بھی جو ہے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور وہ بدلہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، یہ جہنم تمہارا بدلہ ہوگا، پورا بدلہ۔ موفور بدلہ ہوتا ہے کامل، پورا پورا بدلہ۔ دیکھیں میں ترجمہ دہرا رہا ہوں ایک مرتبہ اور اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ شیطان نے کہا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي، کہ اللہ تو جان لے کہ اس شخص کو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دے رکھی ہے، بزرگی عطا کی ہے، اگر تو نے مجھے قیامت تک لئن اخرتنی الى یوم القیامہ، اگر قیامت کے دن تک تو نے مجھے مہلت دے دی، لاحتنکن لذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی اولاد کو سوائے تھوڑے لوگوں کے سب کو گمراہ کر دوں گا، راہ حق سے دور کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہارے پیچھے جو چلے گا، جو تمہاری پیروی کرے گا، منہم ان میں سے، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ، تو تم سارے لوگوں کا بدلہ جہنم ہوگا، جو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جہنم میں داخل ہونے کے بعد ایک انسان، حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان جو پوری زندگی خوشیوں میں گزارا ہو، عیش و آرام میں گزارا ہو، جب ایک لمحہ کے لیے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ کیا تم کو دنیا کی کوئی خوشی یاد ہے؟ تو وہ آدمی کہے گا کہ ایک لمحے کے عذاب نے، جہنم کے اندر ایک لمحے کے عذاب نے دنیا کی ساری خوشیوں کو بھلا دیا ہے۔ تو یہ جہنم کی آگ کی ہولناکی اور اس قدر بھیانک آگ ہوگی وہاں پر۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں شیطان کو جواب دیا کہ تو اپنا انجام سوچ لو کہ تم کو جہنم کی شکل میں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ جو شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، شیطان کے جو ہتھیار ہے، سارے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے کہ کس طرح سے کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، اور تم جس کو بہلا سکو بہلاؤ، بہکا دو، راہ حق سے دور کر دو اپنی آواز کے ذریعے سے، اور تم اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ سوار جو سوار ہو یا پیادے ہو، سب کو لے کر ان کو گھیر لو، اور ان کی اولاد اور ان کے مال میں اگر شریک ہونا چاہتے ہو تو شریک بھی ہو جاؤ، اور ان سے جھوٹے جھوٹے وعدے بھی کرو، لیکن تمہارا انجام کیا ہوگا، اس کا مفہوم کیا ہے آخر میں چل کر کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں ذرا سوچنا۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ رب العالمین نے یہاں ہمیں تنبیہ کیا ہے کہ شیطان کے جو بھی وعدے ہوتے ہیں وہ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ سوائے فریب کے، دھوکے کے کچھ نہیں ہوتا۔ آگے اللہ رب العالمین نے شیطان کو یہاں جواب دیا کہ ان عبادی لیس علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ پہلے تو اللہ رب العالمین نے انہیں شیطان سے کہا کہ تم کرو لیکن تمہارا انجام سوچ لو، پھر آگے فرمایا کیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا،
کہ بے شک عبادی میرے بندے لیس لکا تمہارے لیے نہیں ہے علیہم ان لوگوں پر سلطان قبضہ طاقت اقتدار وکفا بربک وکیلا اور تمہارا رب کافی ہے وکیل ہونے کے اعتبار سے محافظ ہونے کے اعتبار سے مددگار ہونے کے اعتبار سے. کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جان لو شیطان کہ میرے جو حقیقی بندے ہوں گے ان عبادی بے شک میرے بندے جو میرے حقیقی بندے ہوں گے لیس لک علیہم سلطان ان لوگوں پر تمہارا بس نہیں چلے گا لیس لک علیہم سلطان ان لوگوں پر تمہارا بس نہیں چلے گا تم ان کو گمراہ نہیں کر سکتے وکفا بربک وکیلا اور تمہارا رب ان کے لیے مددگار ہوگا اور تمہارا رب مددگار ہونے کے اعتبار سے کارساز ہونے کے اعتبار سے تمہارا رب ہی کافی ہے. یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے وہ شیطانی وسوسوں کو اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتلائے ہیں شیطان سے بچنے کے جو طریقے ہیں ہر طرح کے ہتھیار اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر بتلا دیے ہیں. تو جو میرے حقیقی بندے ہوں گے جو حقیقی معنوں میں مومن ہوں گے وہ ان ہتھیاروں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار سکھلائے شیطان کو دور کرنے کے لیے ان کا سہارا لے کر اللہ کی مدد کا سہارا لے کر اللہ رب العالمین کی مدد سے وہ اس قدر مضبوط ہوں گے کہ تمہارا بس ان پر نہیں چلے گا. اللہ ان کا مددگار ہوگا اور اللہ یہ کافی ہے مددگار ہونے کے اعتبار سے وکیل ہونے کے اعتبار سے کارساز ہونے کے اعتبار سے. آگے دیکھیے ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. آگے اللہ رب العالمین ہم بندوں سے اپنی نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین نے کس قدر ہم پر احسان کیا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ربکم الذی یزجی لکم الفلک کہ تمہارا رب ہی وہ رب ہے ربکم الذی تمہارا رب ہی ہے الذی جو یزجی لکم الفلک فی البحر بحر بنے دریا اور اس کی جمع بحار اور الفلک بنے کشتی تمہارا رب ہی ہے جو دریاؤں میں کشتیوں کو تمہارے لیے چلاتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ ذات ہے اللہ رب العالمین کی توفیق ہی سے تم اس قابل بنے ہو کہ سمندر میں کشتیوں کو لے جا سکو اور سمندری راستوں کو تم پار کر سکو کیونکہ سمندر کے راستے اس قدر بھیانک ہوتے ہیں وہاں موج کے تھپیڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین اپنے کرم سے اور مہربانی کرتا ہے بندوں پر اور جو ہے سمندر کو اس لائق بناتا ہے بندوں کو یہ جو ہے اس کی سوجھ بوجھ دیتا ہے کہ وہ کس طریقے سے دریاؤں کو پار کرتا ہے کشتیوں کو چلاتا ہے دریاؤں میں لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو روزی کو تلاش کرو. دیکھیے سمندری راستے سے کس قدر تجارتی کاروبار ہوتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان جاتا ہے اور اس سے کتنے لوگوں کو روزیاں ملتی ہیں اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے سمندر اور تجارت کے جو ہے لیے تو اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے انہ کان بکم رحیما بے شک کہ تمہارا رب بہت زیادہ انہ کان بکم رحیما بے شک کہ تمہارا رب تم پر رحم کرنے والا ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر سمندر کے سلسلے میں جو سمندر کو اس لائق بنایا اور بندوں کو اس قابل بنایا کہ کشتی بنا سکے اور سمندر کو پار کر سکے پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین تم پر رحم کرنے والا ہے.
حقیقت یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی آیتوں کو اگر پڑھے تو بہت سی جگہوں میں ملے گا اللہ رب العالمین کے رحم کا تذکرہ، یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں زیادہ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ اپنے رحم کا تذکرہ کیا ہے۔ 80 سے زائد مقام پر اللہ رب العالمین نے بندوں کو، جو بندے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو بھی یا عبادی کا لفظ، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اس کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے رحم کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو بتاؤں، پھر آگے کی آیت کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کے رحم کا ایک حدیث کے ذریعے سے بہت بہترین طریقے سے سمجھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے تھے، پھر کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کے لائے جاتے ہیں۔ جنگ کے اندر جو قیدی گرفتار ہوتے ہیں ان کو لایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے ہیں، ساتھ میں بیٹھے ہیں۔ ان جنگی قیدیوں میں ایک عورت بھی ہوتی ہے جس کا دودھ پیتا بچہ کہیں چھوٹ گیا ہوتا ہے، جنگ میں، لڑائی میں کہیں گم ہو گیا ہوتا ہے۔ اب وہ عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو گم کرنے کی وجہ سے اس کی محبت پہ اس قدر جو ہے پاگل ہو جاتی ہے کہ کسی کی بھی عورت، کسی کی بھی بچی کو دیکھتی ہے تو اس کو چھین کر اپنے سینے سے لگا کے دودھ پلانے لگ جاتی۔ دیکھیے غم کا کیا حال ہے کہ محبت کے بارے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت تھے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، جب یہ منظر دیکھتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ کسی نے سوال کیا؟ آواز آ رہی ہے نا؟ جاری رکھوں پھر؟ جی ہاں جاری رکھیں، ان کا کچھ نیٹ ورک ایشو ہوگا، میں ان سے چیٹ کر لیتا ہوں۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ عورت کس قدر پریشان ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں جاتا، پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، مجھے بتلاؤ تو صحیح، کیا یہ عورت اپنی بچی کو یا اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آگ میں پھینکنا تو دور کی بات ہے، آگ میں جلتے ہوئے دیکھنا بھی کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ اللہ رب العالمین اس عورت کے اپنے بچے پر رحم کرنے سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے رحم کا ایک نمونہ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کریں۔ دیکھیے آگے ہے کیا، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، ٹائم ختم ہوگا تو بتا دیجیے مجھے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا، اب صرف 5 منٹ بول کے روک دیجیے۔ اچھا صرف 5 منٹ، چلیے آخری آیت میں بولتا ہوں پھر اس میں۔ یا اگر کوئی سوال ہو تو سوال کرے یا اس کو ختم کر دے شاید کو۔ اچھا یہ آیت تو ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ چلیے اس آیت کو ختم کر دیتا ہوں پھر۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔
اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ جب تمہیں اذا بنے جب مسکم تمہیں پہنچتی ہے، مسکم فعل ماضی اصل میں، کہ تمہیں پہنچی الضر مصیبت تکلیف، فی البحر دریا میں، ظلہ میں غائب ہو گیا وہ، من تدعون جسے تم بلاتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، الا ایاہ صرف اللہ ہی رہتا ہے، فلما نجاکم نجا بنے نجات دینا، الی البر خشکی کی طرف لانا، اعرض تم تو اعراض کرتے ہو تم، وکان الانسان کفورا کفورا ناشکرا۔ تو ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ جب تم دریاؤں کے اندر ہوتے ہو اور دریاؤں میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو تم اللہ کے علاوہ جن معبودان باطلہ کو پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، سب کے سب ضل غائب ہو جاتے ہیں، تمہاری مدد کو نہیں آتے، الا ایاہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہوتی ہے جو باقی رہتی ہے، اور اللہ ہی ہوتا ہے جو تم کو تمہاری مدد کرتا ہے اس مصیبت کی گھڑی میں۔ پھر فلما نجاکم الی البر پھر جب اللہ رب العالمین فلما نجاکم الی البحر الی البر پھر جب اللہ رب العالمین تم کو دریا کی مصیبت سے نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے، خشکی میں پہنچا دیتا ہے، اعرض تم تو تم کیا کرتے ہو؟ پھر اللہ رب العالمین سے اعراض کرنے لگتے ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت سے روگردانی کرتے ہو، اللہ رب العالمین کے احکام کی بجاوری نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان تو ہے ہی ناشکرا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار مکہ کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کشتیوں میں ہوتے تھے، سمندری سفر میں ہوتے تھے، اور کوئی مصیبت آ جاتی تھی دریا میں ہوتے ہوئے، تو وہ سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ کو پکارنے لگتے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ یہاں بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر وہ کفار قریش جو ہے جب نجات پا لیتے تھے تو پھر آ کے پھر شرک کرنے لگتے تھے، ان کے یہاں جو بت ہوتے تھے ان کی بتوں کی پوجا کرنے لگتے تھے۔ دیکھیے یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ کفار قریش کا یہ حال تھا کہ وہ مصیبت کے وقت میں، مصیبت کی گھڑی میں اپنے معبودان باطلہ کو پکارتے نہیں تھے۔ افسوس کے ساتھ یہاں پر یہ کہنا پڑے گا کہ آج کے زمانے میں بہت سی جگہوں پر چاہے مصیبت ہو چاہے جو ہے آسانی ہو، ہر وقت وہ جو ہے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور غیر اللہ کو پکارنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سے بچائے، یہ شرک ہے۔ اور اسی لیے کسی نے لکھا ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہیں، مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ گرچہ اپنے آپ کو مسلم یا مسلم گھرانے پیدا ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں، کیوں بدتر ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ مصیبت میں جب پھنستے تھے تو وہ اللہ کو پکارنے لگتے تھے، اور آج کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تنگی اور خوشحالی دونوں حال میں غیر اللہ کو جو ہے پیروں مرشدوں کو پکارتے ہیں۔ تو یہ کسی کو پکارنا، کسی سے مدد مانگنا اس طرح سے یہ دعا کہلاتی ہے، عبادت ہے، اہم عبادت ہے۔ اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی عبادت ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی عبادت ہو، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتے، کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ یہیں سے میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ ہم نے سنا ہے، ہم سب کو قرآن آیات پر عمل کرنے، ان کو سمجھنے اور لوگوں تک قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الامین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फी दुनिया वल आखिरह। अल्लाह आपकी नेक जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा, आमीन। दुनिया व आखिरत के लिए फलाह का जरिया बना, आमीन। कोई किसी तुलबात का जो सवाल है वो कीजिए। और एक सवाल ये आया है कि कोई हदीस आप पढ़ रहे थे, वो उसको फिर से थोड़ा सा बोल दीजिए बोलकर। तो आरिफा आपका माइक ओपन करके बोलिए कि आपको वो हदीस से मुतमईन हुए ना आप? हाँ मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी हदीस किस सिलसिले में, थोड़ा इशारा करें। हाँ मौलाना, समझ में नहीं आ रही थी, आवाज कट हो रही थी आपकी मुझे। अच्छा, कौन सी हदीस? मैं दोहरा देता हूँ, बोलिए। जो माँ दूध पिलाते जो जंग में गुम गए थे, बोल रहे थे ना आप? जी जी जी, ये अच्छा, हदीस आपको मैं बता रहा हूँ दोबारा। ये हदीस जो है बुखारी मुस्लिम में आपको मिल जाएगी, दोनों किताबों से कोई एक में जरूर है, और मैं दोहरा कौन देता सी हूँ उसको। किताब है मौलाना अल्लाह के को? रसूल बुखारी व मुस्लिम। बुखारी मुस्लिम में है। हदीस नंबर मुझे याद नहीं है, मैं दोहरा देता हूँ तो आप तलाशिएगा। मैं दोहराता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ कैदी गिरफ्तार करके लाए गए। कैदी मतलब जंग में गिरफ्तार होने वाले लोग। उन्हीं अच्छा। लोगों में से, आवाज जा रही है अभी? हाँ अली शेख। जी जी आ जी, रही। तो उन्हीं लोगों में से एक औरत भी थी, यानी काफिरों की साइड से एक औरत भी थी जो गिरफ्तार होकर लाई गई। तो उस जंग के अंदर उस औरत का कोई बच्चा था जो छूट गया था जंग के मैदान में। अब वो औरत उस बच्चे को गुम करने की वजह से गम से इस कदर परेशान थी। जाहिर सी बात है, औरत किस कदर अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, तो इस कदर परेशान थी कि वो सामने किसी भी बच्चे को देखती थी, किसी की भी बच्ची या बच्चे को, छोटी बच्ची को देखती थी तो उसको लेकर दूध पिलाने लगती थी अपने सीने से लगाकर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, क्या मेरे सहाबा की जमात बताओ तो सही, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंक सकती है, आग में डाल सकती है? सहाबा किराम ने पूछा कि बिल्कुल नहीं अल्लाह के रसूल, कभी नहीं आग में डाल सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया कि अल्लाह, ये लिखिए, अल्लाह अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। अगर आपके पास लैपटॉप हो या मोबाइल हो, इस लफ्ज को देकर आप तलाश कर, अल्लाह अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। जी शेख। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसका तर्जमा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस औरत के अपने बच्चे पर रहम करने से ज्यादा अपने बंदों पर रहम करने वाला है। इंशाअल्लाह अगर हयात रहे तो आइंदा जुमेरात को जो मेरा दर्स होगा इंशाअल्लाह, तो मैं हदीस नंबर और पूरे हवाले के साथ उसको बयान नहीं करता हूँ। शेख, मैं उनको आज ही दे दूंगी मैं शेख, क्योंकि अच्छा, वो दूसरी क्लास भी अटेंड करती हैं, तो उसमें बुखारी की चल रही है हदीस, उसमें मैं बता दूंगी इंशाल्लाह उनको। हाँ, तो ये बुखारी मुस्लिम दो में से किसी एक में है। और कोई सवाल? और कोई सवाल जी होता है? जी मेरा ही एक सवाल है शेख। सलाम करके बोलिए, पूछिए कौन है? आरिफा है, अच्छा जी बोलिए। मैं ही हूँ। हाँ हाँ बोलिए। देखो, जब घर में कुछ गलती हो जाने से माँ बाप के पैर पकड़ो, इसके पैर पकड़ो बोलते ना, वो इस्लाम में जायज है शेख? देखिए, पैर पकड़ने में कोई हरज नहीं है। ये पैर पकड़ना वो सजदे में नहीं है, लेकिन वालिदैन है। हाँ, लेकिन हाँ नहीं शेख, मतलब बड़े लोग बोलते रहते हैं ना, इनके पैर पकड़ो, उनके पैर पकड़ो, ऐसा बोल के। लेकिन मैं ये कहूँगा, मशवरा दूंगा कि ये तरीका ज्यादा मरगूब नहीं है, ऐसे तरीके से बचना चाहिए। इसकी जरूरत है हाथ पकड़ ले जाके, गलती का एतराफ कर ले जुबान से, ये काफी है। लेकिन अगर किसी जगह आपको करना पड़े मजबूरन, सब लोग जो है इत्तेफाक करके, तो आपको कर लेने में कोई गुनाह नहीं होगा इंशाल्लाह। और तीसरा भी एक सवाल है शेख।
جی جو آپ بتا رہے تھے نا آدم علیہ السلام کو چند چیزوں سے بنائے تھے، وہ کون سی چیز سے نام بتا سکتے کیا؟ دیکھیے جو چیزوں کے نام وغیرہ کی جو تفصیل ہے یہ سب تفسیر کی کتابوں میں آئی ہوئی ہے، اور جو اس میں موٹی موٹی چیزوں کا جو ہے آپ اس کو یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، باقی زیادہ تفصیل نہیں بتلا سکتے یقین کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مٹی سے پیدا کیا، یہ قرآن کا لفظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے پانی کی بھی ملاوٹ ہے، مٹی اور پانی. خلاصہ یہ کہ مٹی اور مٹی کے اور جو کھنک ہے یا اس میں پانی ملا کر اس سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. جو آپ کو جو جتنا اللہ نے ازاول کیا کتاب تھی وہ بیان؟ ہاں، اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن. اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن، کیا یعنی ضاد سے اضواء البیان. شیخ اس کو یہ کتاب کا نام جو بول رہے ہیں نا وہ گروپ میں اساتذہ کے ڈالیے، میں شیئر کرتی ہوں لوگ. فی تفسیر القرآن. جی میں کر دوں گا انشاءاللہ. اچھی بات ہے. چلیے ٹھیک ہے، نہیں ہے سوال. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر شیخ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.